وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل اور تمام پہلوؤں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں کیا کریں کیا نہ کریں، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کن کاموں سے اس کا غضب بھڑکتا ہے۔ اس میں صراحت کر دی گئی ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان امتحان کی حالت میں ہیں۔ وہ یہاں اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جواب دہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ اجر و انعام کے مستحق ہوں گے، اور اگر یہاں انہوں نے برے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرے انسانوں پر ظلم ڈھائے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا، تو دوسری دنیا میں وہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن مجید کو اس کی نازل کردہ کتاب سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنا رہنما بنائیں، اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، اس کے احکام پر عمل کریں، جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے اجتناب کریں اور اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے گہری عقیدت پائی جاتی، وہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اس کی محبت ان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ اس کا مظاہرہ بسا اوقات اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اس کی اہانت کر بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں کسی شخص کی زبان سے نازیبا الفاظ نکل جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے خبث باطن کی وجہ سے کسی مسجد میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کر دیتے یا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو مسلمانوں سے قرآن کی یہ اہانت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے ہیں اور انتظامیہ سے ایسے ناہنجاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے مسلمانوں کی یہ عقیدت و محبت بجا، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا ان کا اس سے اتنا تعلق کافی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ حرف شناس نہیں ہیں، انہیں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، جہالت ان کا مقدر ٹھہری۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں اپنے بچپن میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے اور ناظرۂ قرآن پڑھنے کا موقع ملا تھا، لیکن بعد میں مصروفیات روزگار کی وجہ سے انہیں آئندہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق نہیں ملی۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ درست نہیں پڑھتے، اس لیے کہ وہ قواعد تجوید سے واقف نہیں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن کو بار بار پڑھنے کے باوجود انہیں نہیں معلوم ہو پاتا کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے روکا گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب بغیر سمجھے بوجھے نہیں پڑھی جاتی،
صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے جسے کروڑوں انسان پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اکثریت اس کے فہم سے عاری ہوتی ہے۔ رہے قرآنی احکام و تعلیمات پر عمل کرنے والے اور انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے تو ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے، ان کا اس سے حقیقی تعلق پیدا کیا جائے اور انہیں اس کی طرف پلٹنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس مقصد سے جماعت اسلامی ہند نے رجوع الی القرآن کے عنوان سے ایک مہم منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مہم انشاءاللہ 14 سے 23 اکتوبر 2022 کے درمیان منائی جائے گی۔ اس مہم کے یہ مقاصد طے کیے گئے ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن صحیح طریقے سے کرنے کی انہیں تلقین کی جائے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دیا جائے۔ نمبر 4، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ طے کیا گیا ہے کہ اس مہم کے دوران مسلم معاشرہ کے تمام طبقات کو مخاطب بنایا جائے گا۔ عام مسلمان، طلباء، نوجوان، طالبات، خواتین، علماء، دانشور حضرات، تجارت پیشہ افراد، سب کو اس مہم سے جوڑا جائے گا۔ یہ مہم یوں تو جماعت اسلامی ہند کی طرف سے منائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں جماعت کے ارکان، کارکنان، وابستگان، متفقین، منتسبین سب لوگ حصہ لیں گے، لیکن خواہش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے تمام طبقات، تمام دینی جماعتوں کے وابستگان کو اس مہم میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور قرآن کا پیغام عام کرنے کی تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مہم میں بھرپور تعاون پیش کرنا چاہیے۔ اس مہم کے دوران کچھ اہم کام کیے جا سکتے ہیں، اس موقع پر ان کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس مہم کے دوران کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں تک ترجمہ قرآن پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگ جب قرآن پڑھیں تو ساتھ ہی اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ان کو قرآن کی تعلیمات کا علم ہو۔ اس مہم کے دوران قرآن کے تعارف پر مبنی ایک کتابچہ تیار کیا گیا ہے جس کا نام ہے قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ اس کتابچے کو اردو، ہندی، انگریزی اور ملک کی دوسری جماعتوں میں تیار کیا گیا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو قرآن کی عظمت اور اہمیت کا احساس ہو اور ان کے دلوں میں قرآن سے جڑنے اور اس سے رجوع کرنے کی آمادگی پیدا ہو۔ اس موقع سے قرآن فہمی اور عمل بالقرآن پر ابھارنے والے دیگر مختصر کتابچے بھی عام کیے جائیں۔ مہم کے دوران اسکولوں اور کالجوں میں قرآن پر لیکچرز کروائے جائیں۔ تصحیح تلاوت یعنی تجوید کے کورس اس مہم کے دوران شروع کیے جائیں
اور مہم کے خاتمے کے بعد بھی ان کورسز کو جاری رکھا جائے تاکہ بعد میں بھی لوگ ان سے استفادہ کریں اور صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ کوشش کی جائے کہ اس مہم کے دوران قرآن لرننگ سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ آئندہ بھی لوگ ان سینٹرز سے استفادہ کرتے ہوئے تصحیح تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور قرآن کی تعلیمات سے بھی ان کو آگاہی حاصل ہو۔ اس مہم کے دوران طلباء اور نوجوانوں کے درمیان قصص القرآن پر مبنی کوئز مقابلے کروائے جائیں۔ مہم کی سرگرمیوں میں طالبات اور خواتین کو بھی شریک کیا جائے اور حسب موقع ان کے علیحدہ یا مردوں اور خواتین کے مشترکہ پروگرام کیے جائیں۔ اس مہم کے دوران تعلیم بالغان پر بھی توجہ دی جائے اور بڑی عمر کے جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ قرآن مجید پڑھ بھی سکیں اور قرآن کی تعلیمات سے، دین کی تعلیمات سے ان کو آگاہی بھی حاصل ہو سکے۔ مہم کے دوران چھوٹے پروگراموں، کارنر میٹنگز اور خصوصی اجتماعات کو ترجیح دی جائے۔ حسب موقع بڑے پروگرام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس مہم کے دوران جو 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک منعقد ہوگی، 2 جمعے کے دن آئیں گے۔ ائمہ مساجد اور خطبہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں جمعوں میں قرآن کے موضوع پر خطبہ جمعہ دیں تاکہ جمعے کی نماز میں شریک لوگوں کو قرآن کی عظمت اور اہمیت کا علم ہو اور قرآن مجید سے ان کے تعلق میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید کی عظمت، اہمیت، اس سے مطلوبہ تعلق اور قرآنی تعلیمات پر مبنی ای اسٹیکرز اور ای پوسٹرز بھی انشاءاللہ تیار کروائے جائیں گے۔ ان کو بھی سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اسٹیکرز اور پوسٹرز میں قرآن مجید کی آیات، احادیث اور علماء اور بزرگوں کے جو اقوال قرآن کی اہمیت پر جو نقل کیے جائیں گے ان سے عوام روشناس ہوں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت کے موضوع پر انشاءاللہ مختصر ویڈیو کلپس تیار کروائے جائیں گے، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر انشاءاللہ مختلف مکاتب فکر کی نمایاں شخصیات سے تعلق بالقرآن کے تعلق سے ویڈیو کلپس بھی حاصل کی جائیں گی، ان کو بھی عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مہم جماعت اسلامی ہند کی طرف سے منائی جا رہی ہے۔ جماعت کے ارکان، کارکنان، وابستگان تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ عام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، دیگر دینی تنظیموں، جماعتوں کے وابستگان سے التماس ہے کہ وہ جماعت کے ارکان و کارکنان کا بھرپور تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اس مہم کے دوران قرآن کا پیغام عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور عام مسلمانوں کو اور ان کے تمام طبقات کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔